نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اب قتل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ پیدائش کے بعد بچے کو مار دینا اور یہ خیال کرنا کہ میں اس بچے کی پرورش نہیں کر سکتا، میں روزی کہاں سے کماؤں گا، میری انکم اتنی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کو قتل نہ کیا جائے، لیکن اس کو اپنے پاس نہ رکھا جائے اور بے یار و مددگار کسی بھی سینٹر میں پھینک دیا جائے، تو یہ بھی بچے کو ہلاک کرنے کے معنی میں ہے کہ اس کے اخلاق، اس کی شخصیت پوری تباہ ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں بچے کی عمر 4 مہینے ہو جاتی ہے تو تقریباً 3.5 مہینے یا 4 مہینے کے دوران اس بچے میں روح آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد حمل کو گرانا، یہ بچے کا قتل کرنا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ایک اور صورت ہے جو چوتھی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کو اختیار کرنا، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو میں انہیں کہاں سے کھلاؤں گا، یہ سوچ سے خاندانی منصوبہ بندی اختیار کرنا حرام ہے۔ کوئی اور مجبوری ہے، تربیت کا معاملہ ہے، عورت کی صحت کا معاملہ ہے، بچوں کی صحت کا معاملہ ہے، تو پھر اور بات ہے، وہاں صورت اس کی جائز بھی ہے۔ لیکن صرف یہ تصور کہ بچے زیادہ ہو گئے تو میں انہیں کیسے کھلاؤں گا، ذرا آپ تصور کریں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی بچہ ہے لیکن اتنے وہ مسائل کا شکار ہیں کہ وہ ایک بچے کو بھی کھانا کھلانے پر قادر نہیں ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں 10 بچے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ 10 بچے کیا 100 بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو روزی کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے 2 بچے ہو گئے اور میری تنخواہ جو ہے 15,000 روپے ہے، میں 2 بچوں کا اخراجات اطمینان سے اٹھا سکوں گا، لہٰذا میں تیسرا بچہ اس کے لیے خاندانی منصوبہ بندی استعمال کرتا ہوں۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو بے روزگار کر دے تو کیا یہ 2 بچوں کے اخراجات اٹھا سکے گا؟ روزی دینے والا کون ہے؟ تو املاق کے معنی یہی ہے کہ وہ تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے بچوں کو قتل کرتے تھے، تو معنی یہ بھی قتل پایا جاتا ہے، وہ کہ حقیقتاً قتل نہیں ہے لیکن خاندانی منصوبہ بندی کو تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے اختیار کرنا، اسے فقہائے اسلام نے حرام قرار دیا۔ ہاں، اس کی جائز صورتیں ہیں، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو وہ کسی مستند مفتی سے رجوع کر کے شرعی مسئلہ معلوم کر لیں۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان بچوں کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ شاید آپ کو یہ خبر معلوم ہوگی کہ ایک اسرائیلی پروفیسر، اس نے کتاب لکھی ہے، غالباً اس کا عنوان یہ ہے کہ یورپ پر تیسرا اسلامی حملہ۔ اس کتاب میں وہ یہ لکھتا ہے مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس نے اس کی کیلکولیشن پیش کی ہے کہ 1 مہینے میں اتنے یورپ کے اندر مسلمان ہو گئے کافر، اتنے کافر 1 مہینے میں مسلمان ہوئے، 1 سال میں اتنے مسلمان ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ آئندہ چند سالوں کے بعد یورپ میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، اس لیے اس کا راستہ روکا جائے۔ اور اس کتاب کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یورپ کے مسلمانوں کو یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ اپنے یہاں بچوں کی ولادت زیادہ نہ کریں، کیونکہ جس تیزی سے مسلمانوں میں افزائش نسل ہے، ایک تو افزائش نسل ہے بڑی تیزی کے ساتھ، پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ مسلمان بدکاری نہیں کرتا، وہ نکاح کرتا ہے، تو نکاح کرنے کی برکت سے اولاد کا سلسلہ وہاں زیادہ ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کئی کافر دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس نے اپنی کتاب میں بڑا غویلہ کیا ہے کہ یورپ اپنی آنکھیں کھول لے، اس برے وقت سے پہلے سمجھ جائے، ورنہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے چند سالوں میں یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی۔ تو اصل ان کے مقاصد اور ہیں۔ یورپ کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں افزائش نسل پر ترجیح دی جاتی ہے، اور جہاں پر ہر بچے کے پیدا ہونے پر انہیں انعام دیا جاتا ہے، اس کے سارے اخراجات گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی اختیار ضرور کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اولاد کی کثرت کرو، میں اپنی امت کی کثرت پر کل بروز قیامت ناز کروں گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان دشمنان اسلام کی سازش کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناجائز قتل نہ کرو جس جان کو قتل کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم قتل کیا جائے،
فقد جعلنا لولیہ سلطانا، بس ہم نے اس کے ورثاء کو قاتل پر قابو دیا، قصاص اور دیت کے مسائل ہیں، فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، اور زمانہ جاہلیت کی طرح ایک مقتول کے بدلے میں کئی کو یا بجائے قاتل کے اس کی قوم و جماعت کے اور کسی شخص کو قتل نہ کرے۔ انہ کان منصورا، بے شک جو مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طرح جاؤ جو کہ اچھا انداز ہے، یعنی یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اذا کلتم، اور جب تم ناپو تو پورا ناپو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور اپنے ترازو کو سیدھا رکھو، درست ترازو سے ناپو۔ یہ ایک شخص پر لازم ہے کہ اگر مشین ہے، ترازو ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اس کو چیک کرتا رہے، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، اس کو درست رکھنا ایک دکاندار پر لازم ہے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت پیارا ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی جاسوسی نہ کرو، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، اور دل و دماغ نے کیا سوچا۔ ہم غور کر لیں ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، کان کیا سن رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور لمبائی میں پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی غرور کرنا بالکل نادانی ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی کرے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، تمام کے تمام گناہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت میں سے وہ حصہ ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمایا۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے لوگوں تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ سمجھو۔ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ تم جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہو جاؤ گے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے پسند فرمائے، تمہیں بیٹے دیے۔ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں، کیونکہ وہ بیٹے کو بہت فوقیت دیتے تھے، تو فرمایا بیٹے تمہارے لیے، اور وہ بیٹی جسے تم پیدا ہونے پر دفن کر دیتے ہو نفرت کی وجہ سے، تو وہ بیٹیاں تم نے اللہ کے لیے سمجھی ہیں۔ انکم، بے شک تم، لتقولون قولا عظیما، بہت ہی بری بات کہتے ہو۔ چوتھا رکن مکمل ہوا، اس میں جہاں اور بے شمار نصیحتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعضاء کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہوئے نیت کر لیں کہ ہم اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنی سوچ کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ اچھی اور پاکیزہ سوچ اچھی باتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اچھی باتیں بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے ہوں گے اور سوچ بھی اچھی ہوگی، اور اگر بری چیز دیکھیں گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی اگر ڈرامہ دیکھ کر یا فلم دیکھ کر آیا ہے تو امام صاحب یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے ذہن میں وہ گندے سین چل رہے ہیں۔ بتائیے کس قدر محرومی ہے۔ اس طور پر بعض لوگ نماز سے ہی محروم ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم کام کاج کرتے ہیں تو وسوسے نہیں آتے، نماز میں آتے ہیں۔ بات یہ کہ کام کاج میں انسان کا ذہن مصروف ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذہن تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہوتا ہے تو جو چیز دیکھی وہ دماغ میں تو گھومے گی۔ اگر کوئی شخص اب چھوڑتا ہے تو 2-3 مہینے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ مکمل بے حیائی کا بائیکاٹ کر دے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، خوب قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہو تو انشاءاللہ ظاہر اور باطن روشن اور منور ہو جائے گا۔